السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محد الحافظات پشاور شاد ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 16 سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد، قال ارجع، تو آدمی قال ارجع الی ربک، تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ واپس ہو جاؤ الی ربک، اپنے رب کے پاس یعنی اپنے مالک کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی، اور اس سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی، کہ کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی، قطعن ایدیہن، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب بکیدہن، ان کی تدبیر پر علیم، جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، کہا بادشاہ نے ما خطبکن، کہ کیا حال ہے تم لوگوں کا، اذ راوتن یوسف، کہ جب تم لوگوں نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے جی سے، قلنا حاش للہ، تو کہا ان عورتوں نے حاش للہ، کہ ہم پناہ مانگتے اللہ کی، ما علمنا علیہ، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس پر، من سوء، کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز الآن، بولی عزیز کی بیوی، الآن، کہ اب، حس الحق، کہ کھل گئی سچی بات، انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے پسلایا تھا اس کو اس کی جی سے، وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچا ہے۔ ذلک لیعلم انی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک، یہ اس وجہ سے، لیعلم انی، کہ معلوم ہو جائے بادشاہ کو، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی چھپ کر، وان اللہ لا یہدی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا، کید الخائنین، یا اللہ تعالیٰ نہیں چلاتا تدبیر خائنین، خیانت کرنے والوں کی۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر فرما رہے ہیں وقال الملک ائتونی بہ، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال دیا جائے اور دربار میں اس کو پیش کیا جائے، چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد وہ بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانے پہنچا، تو اس کا موقع تو بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے کی طویل مدت سے عاجز آ رہے تھے اور خلاصی چاہتے تھے، مطلب اس سے نکلنا چاہتے تھے۔ جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیتی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو بلند مقام عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس قاصد کو یہ جواب دیا، قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، یعنی یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پہلے یہ پوچھ لو، یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا اس واقعے میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں اور میرا کوئی قصور قرار دیتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات جو ہے طلب کرنے کے لیے غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا، اور حالانکہ اصل سبب یعنی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا سبب وہ عزیز کی بیوی تھی، تو اس میں اس حق کی رعایت تھی کہ جو عزیز کے گھر میں پرورش پانے سے فطرتاً شریف انسان کے لیے قابل لحاظ ہوتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام وہ عزیز کے گھر میں ان کو پرورش مل گئی تھی، انہوں نے وہاں پر پرورش پالی تھی، تو اس کے وجہ سے انہوں نے عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل مقصد اپنی جو ہے وہ برات کا ثبوت تھا، یعنی اپنے آپ کو بری کرنا تھا، اپنی صفائی پیش کرنی تھی، وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں عورتوں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہیں تھی۔ اگر وہ سچی بات کا اقرار بھی کر لیتی
تو صرف مشورہ ہے کہ مجرم ٹھہرتی، بخلاف عزیز کی بیوی کے کہ اس کو تحقیقات کا ہدف بنایا جاتا تو اس کی رسوائی زیادہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم، یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو جانتا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی واقعے کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا کہ یوسف علیہ السلام رہے اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔ اور امام طبری رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل اور اچھے اخلاق یہ قابل تعجب ہے۔ جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو تو پھر تعبیر بتاؤں گا۔ پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لایا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ آگے فرماتے ہیں قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کا قاصد رہائی کا پیغام دے کر بلانے کے لیے آیا اور انہوں نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے میرے معاملے کی تحقیق کرو کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس میں بہت سی حکمتیں چھپی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جب دین کامل عطا فرماتے ہیں ایسے ہی عقل کامل اور معاملات اور حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی پیغام سے یہ اندازہ کر لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی اعزاز دیں گے۔ اس وقت عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس عیب کی تہمت ان پر لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے یہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے، اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہو جائے اور ان کی برات میں یعنی صفائی میں کسی کو شبہ نہ رہے، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی مگر ان کے دلوں میں یہ خیالات آتے رہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اپنے آقا کی بیوی پر دست درازی کی تھی۔ اور ایسے حالات کا پیدا ہو جانا بھی شاہی درباروں میں کچھ دور نہیں ہے کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متاثر ہو جائیں، اس لیے رہائی سے پہلے اس معاملے کی صفائی اور تحقیق کو ضروری سمجھا۔ تو ان دو آیتوں میں سے دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل اور رہائی میں تاخیر کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائیں۔ اول یہ بیان فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یعنی یہ تاخیر میں نے اس لیے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لیے ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میرے طرف سے شبہات رہیں اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا اور اس پر خاموشی ان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ وہ چونکہ ایک زمانے تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کی شرافت نفس نے اس کی اذیت کو گوارا نہیں کیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو برات کا یقین ہو جائے گا تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی۔ دوسری حکمت یہ ارشاد فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یعنی یہ تحقیقات اس لیے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلاتا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعے خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبہ ہو جائیں کہ خیانت کرنے والوں کا انجام آخر کار رسوائی ہوتی ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ ایسے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسی اشتباہ کی حالت میں، شک کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار سے اعزاز انعام مل جاتا تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں، اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا اور خیانت کی برائی دلوں سے نکل جاتی۔ بہرحال مذکورہ بالا حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے رہائی کا پیغام پاتے ہی فوراً نکل جانا پسند نہیں کیا،
بلکہ شاہی انداز سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ تو یہاں پر یہ مذکورہ آیت میں قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حاضر کر کے سوال کیا کہ کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی خواہش کی۔ بادشاہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اس کو اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، ان عورتوں ہی کا ہے، اسی لیے یہ کہا تم نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی۔ اس کے بعد عورتوں کا جواب یہ ذکر کیا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، یعنی سب عورتوں نے کہا کہ حاش للہ، ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی برائی کی بات معلوم نہیں ہے۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا تھا، مگر اللہ جل شانہ جب کسی کو عزت عطا فرما دیتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے صدق اور صفائی کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا، یہاں تک کہ جو حالات اور واقعات یوسف علیہ السلام کے آپ نے سنے ہیں ان میں بہت سے فوائد اور مسائل اور انسانی زندگی کے لیے اہم ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس تفسیر سے کچھ مسائل جو ہے مستنبط ہوتے ہیں، مطلب اس سے کچھ مسائل جو ہے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد پورا کرنے کے لیے خود ہی غیبی تدبیر سے انتظام فرماتے ہیں۔ ان کو کسی مخلوق کا ممنون احسان کرنا پسند نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والے قیدی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اس کو تو بلا دیا گیا، اور پھر پردہ غیب سے ایک تدبیر ایسی کی گئی جس میں یوسف علیہ السلام کسی کے احسان مند نہیں ہوئے اور پوری عزت اور شان کے ساتھ جیل کی رہائی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا کہ بادشاہ مصر کو ایک پریشان کن خواب دکھلایا کہ جس کی تعبیر سے اس کے درباری اہل علم عاجز ہوئے، اس طرح ضرورت مند ہو کر یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اچھے اخلاق کی تعلیم ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں 7 سال یا 12 سال جیل خانے کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی، رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام لینا تو کیا، اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ ان کو کوئی ادنیٰ تکلیف ان سے پہنچے، جیسے آیت لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام اور علماء امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں، ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب بنیں گے، اسی طرح ان کو مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر صرف خواب کی تعبیر بتا دینے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ یہ حکیمانہ اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ پیداوار کے وقت جو گیو ہیں اس کو اپنے خوشوں کے اندر ہی رہنے دیں اور بقدر ضرورت صاف کر کے غلہ نکال لے تاکہ آخر سالوں تک خراب نہ ہوں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عالم مقتدا کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اگرچہ وہ بدگمانی سراسر غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ ہو اور اس حیثیت سے وہ واجب بھی ہو، اگر ناگزیر حالات میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی بھی پڑے تو اس میں بھی حقوق اور احترام کی رعایت کرنا یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے لیے معاملے کی تحقیقات کے واسطے عزیز یا اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، کیونکہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.